میں اس پر یہ بات کہہ رہا تھا، پاکستان کے علاوہ دنیا میں مسلم ممالک کم نہیں ہیں، 50 سے زائد پاکستان کے علاوہ ہیں۔ میں ہر مہینے وگرنہ دوسرے مہینے کسی نہ کسی ملک کا دورہ کرتا ہوں اور میں ممالک کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہ آزادی کم ہے کہ آپ 10 بندے اکٹھے ہوں اپنے دارالحکومت میں حاکم وقت کے خلاف احتجاج کریں تو جس طرح سکون کے ساتھ جاتے ہیں اسی طرح سکون کے ساتھ واپس گھر آتے ہیں۔ آپ کسی اور ملک میں کریں ذرا، آپ جائیں سعودی عرب، 10 بندے احتجاج کریں تمہیں زندگی بھر تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ تم جاؤ دبئی، شارجہ، ابوظہبی احتجاج کرو، تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ آزادی یہاں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ یہ کتنی بڑی آزادی ہے، آپ اتنا بڑا احتجاج کر رہے ہیں اور سکون کے ساتھ رات واپس آتے ہیں، کتنی بڑی آزادی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں آزادی کے مراحل ہوتے ہیں، آزادی کے درجات ہوتے ہیں، آزادی کے سٹیپ ہوتے ہیں، اس کو سمجھا کریں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یہ ضابطہ ہے۔ اگر ایک چیز آپ کو مکمل نہیں مل سکتی تو جتنی ملتی ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔ آج ہمارا اجتماع ہے، توجہ رکھیں آپ اس اجتماع میں چاہیے بھی شربت ہو اور میٹھا ہو۔ اب شربت بھی نہ ہو، میٹھا بھی نہ ہو، سادہ ٹھنڈا پانی ملے، آپ اس کو مت پینا، نہیں، شربت تھا، سادہ ہم نہیں پیتے۔ آپ نے اللہ کا شکر ہے کسی کو سادہ بھی نہیں ملتا، ہمیں سادہ پانی تو ملا ہے نا۔ اور یہ جو میں سادہ کہہ رہا ہوں یہ آپ اس کا معنی اور سمجھیں گے، میری گفتگو سننے والے دنیا بھر کے لوگ معنی اور سمجھیں گے۔ دیہات میں سادہ پانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شربت نہ ہو، میٹھا نہ ہو، لیکن ہو ٹھنڈا۔ کراچی اور آپ دبئی اور دیگر جگہوں پر جائیں، وہاں سادہ کا معنی ہوتا ہے کہ ٹھنڈا نہ ہو، نارمل پانی ہو۔ تو سادے کا معنی دیہات میں اور ہوتا ہے اور سادے کا معنی شہروں میں اور ہوتا ہے۔ ہم کبھی کراچی جائیں نا، مولانا صاحب کیا پیئیں گے؟ سادہ پانی بلاتے ہیں جو ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ کیا لائے ہو؟ کہ جی آپ نے سادہ کہا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں سادے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شربت نہ دو لیکن ٹھنڈا تو دو نا۔ اور یہاں سادے کا معنی کہ شربت نہ ہو، اور شہروں میں سادے کا معنی ٹھنڈا نہ ہو۔ اب دیکھو لفظ ایک ہے، شہر بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ یہ میں اشارے کرتا ہوں طلباء کے لیے، آپ اس کو سمجھا کریں۔ نمبر 1، اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور آزادی دی، ان دونوں نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تم ایمان بھی لاؤ اور خدا کی نعمت پہ شکر بھی ادا کرو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے ہم ایمان لائے ہیں اور مزید ایمان کو پختہ کرنے کا عہد کرتے ہیں اور آزادی کی نعمت پر اللہ کریم کا لاکھوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت پہ شکر کرو گے اللہ اور دے گا، نعمت کی ناقدری کرو گے جو دی ہے خدا وہ بھی چھین لے گا۔ یہ مت کہا کرو ہم غلامی کی زندگی میں رہتے ہیں، آزادی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے بڑی آزادی کیا ہے؟ اگر ہمارے ملک میں کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہے، کوئی ہے پابندی اس پر؟ بتاؤ، کوئی ہے پابندی؟ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہے، پابندی ہے؟ آپ یونیورسٹی چھوڑ دیں، مدرسے میں اگر داخلہ لیں، کوئی پابندی ہے؟ آپ چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی رکھیں، سر پہ پگڑی باندھیں، کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ آپ مسلمان اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں، لائسنس بنائیں، قانون کے مطابق اسلحہ پاس رکھیں، کوئی پابندی ہے؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ تم کون سی آزادی چاہتے ہو؟ نماز میں آزاد ہیں، روزے پر آزاد ہیں، داڑھی پگڑی اور لباس پہ آزاد ہیں، توجہ رکھیں، اور جو دین کی بات کہنا چاہیں آپ اس میں کھل کر آزاد ہیں، کوئی آپ کو مجبور اور پابند نہیں کرتا۔ آج تک عقیدہ بیان کرنے پر پاکستان میں کبھی کا کیس نہیں ہوتا۔ کیس کب ہوتا ہے؟ کیس کب ہوتا ہے؟ 2 باتیں سمجھیں۔ میں رات ایک جلسہ، بہت بڑا اجتماع تھا کلر سیدہ راولپنڈی، میں نے اجتماع میں کہا، میں نے کہا بات سمجھیں، دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ ہم فرقہ واریت بھی نہیں پھیلاتے اور ہم بغیرت بھی نہیں ہیں، ہم بغیرت بھی نہیں۔